یہ بھائی کا سوال ہے، میری بچی پیدائشی طور پہ ذہنی معذور ہے اور اس وقت اس کی عمر 9 سال ہے، کیا میں اپنی بچی کی طرف سے عمرہ کر سکتا ہوں تاکہ وہ صحت مند ہو جائے؟ میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ آپ عمرہ اپنی جانب سے کریں اور عمرے میں اس بچی کی جانب سے دعائیں کریں. اس بچی کے لیے آپ عمرہ کریں، آپ عمرہ اپنے لیے کریں، عمرے میں بچی کے لیے دعائیں کریں، طواف اپنے لیے کریں، بچی کے لیے طواف میں دعائیں کریں. قصر نماز کے بارے میں بھائی پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان سے آنے والے قصر نماز پڑھیں یا پوری، اجر کس میں زیادہ ہے؟ کیوں جی میرے بھائی کس میں اجر و ثواب زیادہ ہے؟ جی 4 رکعتیں پڑھنے میں کہ 2 رکعتیں پڑھنے میں؟ نہیں، امام کے پیچھے تو پوری پڑھیں گے، وہ تو پکی بات ہے، لیکن جب آپ خود سارے کہیں نماز پڑھ رہے ہوں راستے میں کسی جگہ، تو 4 رکعتیں پڑھیں تو زیادہ ثواب ملے گا کہ 2 رکعتیں پڑھنے میں؟ اللہ اکبر، 2 رکعتیں پڑھنے میں زیادہ ثواب ملے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے اوپر چل رہے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ شریعت میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ نے عمل زیادہ کیا ہے کہ کم کیا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سا عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہے. تو 2 رکعتیں پڑھنا یہ افضل ہے 4 رکعتیں پڑھنے سے، جبکہ آپ سفر کی حالت میں ہوں. لیکن امام کے پیچھے بہرحال آپ پوری پڑھیں گے، یہ تو پکی بات ہے. نماز تراویح کتنی رکعات ہیں اور مسجد نبوی اور مسجد حرام میں جو 20 رکعات ہیں ان کی ترتیب اور حقیقت کیا ہے؟ میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ام المؤمنین جناب عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رمضان میں رات کی نماز کیسے تھی؟ تو ام المؤمنین نے فرمایا آپ رمضان غیر رمضان میں رات کو 11 رکعتوں سے زائد نہیں پڑھتے تھے. کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ 11. تو یہ کون سی نماز مراد ہے؟ جی ہاں، بہت سے بھائی کہہ دیتے ہیں کہ تہجد. میرے بھائی تہجد اور تراویح میں کوئی فرق نہیں ہے. تہجد تراویح ایک نماز کے 2 نام ہیں. رمضان میں جس نماز کو میں اور آپ تراویح کہتے ہیں یہی نماز تہجد کی نماز ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تراویح کے نام سے کوئی نماز نہیں تھی. تراویح نیا نام ہے اس نماز کا جو نماز پہلے سے موجود ہے. نماز نہیں ہے، نام نیا ہے، اور نیا نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نماز ثابت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا کی ہے. لوگوں نے اس وجہ سے اس کا نام تراویح رکھ دیا کیونکہ جب یہ نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ادا کی جاتی تھی تو طویل ہوا کرتی تھی. 2 رکعتیں پڑھ کے 4 رکعتیں پڑھ کے لوگ تھک جایا کرتے تھے، پھر آرام کرتے، راحت حاصل کرتے. تراویح راحت سے ہے، تو اس لیے اس کا نام رکھ دیا گیا صلاۃ التراویح، وہ نماز جس میں درمیان میں وقفہ کیا جاتا ہے، راحت حاصل کی جاتی ہے، ٹھہرا جاتا ہے. تو یہ نماز نبی علیہ السلام نے ادا کی ہے اور آپ پورا سال ادا کرتے تھے. اس کا نام تہجد بھی ہے، اس کا نام قیام اللیل بھی ہے، رات کا قیام. اس کا نام صلاۃ اللیل بھی ہے، رات کی نماز. اس کا نام رات کے نوافل بھی ہیں. یہ سب ایک نماز کے کئی ایک نام ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نماز مسلسل ادا کی ہے، اور جناب عائشہ فرما رہی ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہوتا یا رمضان کے علاوہ تو آپ 11 رکعتوں سے زائد ادا نہیں کرتے تھے. اس لیے افضل، بہتر اور سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ 11 رکعتیں ادا کریں، لیکن کمی بیشی کی گنجائش ہے، اجازت ہے. سعودی عرب کے مفتیان اعظام کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ افضل اور سنت 11 ہیں، لیکن کمی بیشی کی اجازت ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی اور مسجد حرام میں یہاں پہ 11 رکعتوں سے زیادہ ادا کی جاتی ہیں، اور عام طور پہ سعودیہ کی مساجد میں 90% مساجد میں 11 رکعتیں ہی ادا کی جاتی ہیں. لیکن وہ بڑی مساجد جہاں پہ ایسے ہمارے بھائی آتے ہیں جو 20 کے قائل ہیں، تو وہاں پہ 11 رکعتوں سے زائد
رکعتیں پڑھائی جاتی ہیں تاکہ یہ سب لوگ ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھ لیں، بعد میں الگ سے جماعت نہ کرائیں۔ سعودی حکومت اس معاملے میں بہت حساس ہے۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ جب یہاں پہ سعودی حکومت نہیں تھی، کوئی اور حکومت تھی، اس زمانے میں بیت اللہ میں کتنے مصلی ہوا کرتے تھے؟ 4 مصلی ہوا کرتے تھے۔ ہر مسلک کا ایک مصلی تھا، حنفیوں کا، مالکیوں کا، شافعیوں کا، حنبلیوں کا۔ وہ بھی مسلمان، یہ بھی مسلمان، وہ بھی باوضو، یہ بھی باوضو۔ اذان ہو چکی ہے، پہلے ایک مسلک کے لوگ کھڑے ہوتے اور اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھتے، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ باقی موجود ہوتے مسجد میں، ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے، دیکھ رہے ہوتے تھے۔ پھر دوسرے مسلک کے لوگ کھڑے ہوتے اور وہ اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھتے۔ اس انداز سے مسلمان اللہ کے سب سے عظیم گھر بیت اللہ میں تقسیم تھے۔ سعودی حکومت آئی تو کہا ایک امام کے پیچھے سب نماز پڑھیں گے، 4 جماعتیں یہاں پہ نہیں ہوں گی، ایک مصلی ہوگا۔ تو الحمدللہ اب یہاں پہ اتحاد نظر آتا ہے، اور آپ دیکھیں گے، آپ سعودیہ میں کہیں بھی چلے جائیں، امام چاہے رفع الیدین کرنے والا ہے، لیکن جو اس کے پیچھے نماز ادا کرنے والے ہیں وہ رفع الیدین کرنے والے بھی ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو رفع الیدین نہیں کرنے والے۔ امام ان کو ڈانٹے گا نہیں، امام ان سے یہ نہیں کہے گا ہماری مسجد سے نکل جاؤ، اس مسجد میں دوبارہ نظر نہ آؤ، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو پیاروں، محبت سے اتحاد کے ساتھ نماز ادا کی جاتی ہے، اور یہاں مسلک کی تقسیم نہیں ہے کہ یہ مسجد ان کی، وہ مسجد ان کی، نہیں، ساری مسجدیں مسلمانوں کی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی کہ اس صورتحال میں تراویح کی نماز مسجد نبوی، مسجد حرام اور اس طرح کی وہ بڑی مسجدیں جہاں پہ غیر سعودی بھی آتے ہیں، عمرے والے لوگ آتے ہیں، حج والے لوگ آتے ہیں، تو یہاں پہ یعنی کہ 11 رکعتوں سے زیادہ رکعتیں ادا کی جاتی ہیں، اور تاکہ جنہوں نے 11 پڑھنی ہے وہ بھی ان کے پیچھے پڑھیں، جنہوں نے زیادہ پڑھنی ہے وہ بھی ان کے پیچھے پڑھیں۔ لیکن فتویٰ یہاں کے علماء کرام کا بھی یہی ہے کہ افضل اور بہتر 11 رکھتے ہیں۔ بھائی کہتے ہیں یہ وہ سوال ہیں جو میں کئی دنوں سے لیٹ کر رہا تھا کیونکہ ان کے اوپر ٹائم لگتا ہے۔ جو لوگ ایک دم 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، کیا یہ طلاق مکمل ہوگی یا کہ نہیں؟ یہ بھائی کا سوال ہے۔ میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ ایک وقت میں کتنی طلاقیں دینی چاہیے؟ یہاں پہ شوہر بیٹھے ہوئے ہیں اور شوہروں کے باپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جو بیٹے سے کہتے ہیں 2-3 طلاقیں لکھ دو، بھی 3 طلاقیں۔ تو کبھی یہ پوچھ لیا کریں کہ 3 طلاقیں ایک وقت میں دینا جائز ہے؟ 3 طلاقیں ایک وقت میں دینا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے۔ ایک وقت میں کتنی طلاقیں دینی چاہیے؟ 1۔ شریعت اسلامی آپ کے گھر کو آباد کرتی ہے، اجاڑنے کے عمل میں شریک نہیں ہوتی۔ شریعت آپ کے گھر کو آباد دیکھنا چاہتی ہے، آپ کے گھر کو ویران نہیں کرنا چاہتی۔ شریعت نے اس لیے 3 طلاقیں رکھی ہیں جو وقفے سے دی جائیں گی۔ آپ نے آج فیصلہ کیا کہ میرا اس عورت سے نباہ نہیں ہوگا، آپ 1 طلاق دے دیں۔ 1 طلاق آپ نے دے دی، لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں بس اس سے مستقل جان چھڑانا چاہتا ہوں، تو 1 طلاق کافی ہے میرے بھائی۔ مستقل جان چھڑانے کے لیے بھی 1 طلاق کافی ہے۔ اس لڑکی کو آپ نے طلاق دے دی ہے ایک، شریعت کہتی ہے کہ یہ 3 مہینے 3 حیض آپ کے گھر میں رہے گی، آپ اسے گھر سے نکال لا تخرجوہن، آپ انہیں گھر سے نکال نہیں سکتے، ولا یخرجنا، اور نہ اسے نکلنے کی اجازت ہے۔ طلاق کے بعد 3 حیض مکمل ہونے تک یہ اسی گھر میں رہے گی، خاوند کے پاس رہے گی، نہ خاوند نکال سکتا ہے نہ اسے نکلنے کی اجازت ہے۔ اور یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جناب کہتے ہیں میں بڑی غیرت والا ہوں، آج اس نے میری بیٹی کو طلاق دی ہے، میں آج ہی لے کر آؤں گا۔ کیا یہ ہمارا عمل شریعت کے مطابق ہے؟ غلط ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ 100 وسوسے ہیں کہ بیٹی پریشان ہوگی، یہ پریشانی عارضی ہے، اور جو آپ اسے لانا چاہتے ہیں وہ مستقل کی پریشانی ہے۔
شریعت کے احکام میں بڑی حکمت ہے. اس کو ادھر رہنے دیجئے, 3 مہینے وہیں رہے گی. خاوند اب پچھتا رہا ہوگا, اگر پچھتاوا شروع نہیں ہوا تو شروع ہو جائے گا. ایک حیض آئیں گے, یہ لڑکی نہا دھو کے سامنے آئے گی, شاید خاوند رجوع کرنے پہ مجبور ہو جائے. انسانی فطرت ہے کہ ہر پاک دامن مرد عورت کا محتاج ہے. جب یہ لڑکی نہا دھو کے سنور کر اچھا لباس پہن کر سامنے آئے گی, ہو سکتا ہے رجوع کرنے پہ مجبور ہو جائے, ورنہ 3 مہینے سوچتا تو رہے گا کہ میں نے اس کو طلاق دے دی ہے, آئندہ کیا ہوگا, میرے بچے کون سنبھالے گا, رشتہ مجھے کون دے گا. لوگوں کو پتا ہے کہ میں نے طلاق دی ہے تو مجھے رشتہ دیتے ہوئے لوگ ویسے گھبرائیں گے. یہ 3 مہینے دیے ہیں شریعت سوچنے کے لیے. 3 مہینے کے دوران اگر فیصلہ ہو گیا رجوع کرنے کا تو الحمدللہ, ایک طلاق آپ کے کھاتے میں لکھ دی گئی آپ کے اکاؤنٹ میں, اور بیگم وہ دوبارہ آپ کی بن چکی ہے کیونکہ آپ نے رجوع کر لیا ہے. زندگی گزرتی رہے گی. پھر کبھی آپ نے 6 سالوں بعد 7 سالوں بعد محسوس کیا کہ میرا اس عورت سے نباہ نہیں ہو سکتا, آپ ایک طلاق اور دے دیں. پھر 3 مہینے ہیں, رجوع کرنا ہے یا نہیں کرنا. اگر آپ نے رجوع کر لیا 3 مہینوں کے اندر, 3 حیض کے اندر الحمدللہ دوبارہ بیوی بن گئی, لیکن اکاؤنٹ میں کتنی طلاقیں ہو چکی ہیں, 2. پھر کبھی اگر آپ نے سمجھا کہ میرا اس عورت کے ساتھ اب گزارا نہیں ہوگا, ٹھیک ہے 3ری طلاق دے دیں, اب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ سے الگ ہو چکی, اب واپسی کا راستہ نہیں ہے. لیکن شریعت کے مطابق طلاق 1 دیں 2 دیں تو واپسی کا راستہ رہتا ہے. اور اگر 1 طلاق دینے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے یہ عورت نہیں چاہیے, 3 حیض گزر گئے, پھر بھی آپ کہتے ہیں یہ بڑی خبیث عورت ہے, مجھے کسی قیمت پہ نہیں چاہیے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہی 1 طلاق کافی ہے اس کو الگ کرنے کے لیے جو پہلے سے آپ نے دی ہوئی ہے. 1 طلاق آپ نے دی, 3 حیض آنے تک آپ نے رجوع نہیں کیا, دوبارہ اسے بیوی نہیں بنایا, اب وہ آپ کی طرف سے فارغ ہے, اپنے والدین کے گھر چلی جائے گی. اب آپ کے اور اس سے کوئی تعلقات نہیں ہے, اب کہیں اور وہ شادی کر سکتی ہے. لیکن وہ اپنے والدین کے گھر چلی گئی, اس کا کہیں رشتہ نہیں ہو سکا, سال کے بعد 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد 10 سال کے بعد آپ کا دل چاہا کہ اس لڑکی کو دوبارہ لے آؤں, چاہے آپ نے کہیں اور شادی کر لی تھی یا نہیں کی تھی, دونوں صورتوں میں وہ لڑکی دوبارہ آپ کے گھر نئے نکاح سے آ سکتی ہے, کیونکہ طلاق کتنی ہوئی ہے, راستہ باقی ہے. بلکہ کئی واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نے 1 طلاق دی, 40 سال کے بعد جب آپ کے بچے جوان ہوئے, بڑے ہو گئے, انہوں نے چاہا کہ ہم اپنے والدین کو ملا دیں, ان کو دوبارہ ایک کر دیں. اگر شریعت کے مطابق علیحدگی ہوئی تھی, 1 طلاق دی تھی, تو راستہ باقی ہے, بچوں کی خواہش پوری ہو جائے گی. لیکن اگر آپ نے 3 طلاقیں دے لی تھی وقفے سے, تو پھر واپسی کا راستہ نہیں ہے. تو شریعت کے احکام میں بڑی حکمت ہے میرے بھائیوں. اب اگر کسی نے ایک وقت میں 3 طلاقیں دے دیں تو وہ کتنی شمار ہوں گی, سوال یہ ہے. 3 دینا درست نہیں ہے, لیکن اگر دے دی تو شمار کتنی کریں گے, یہ سوال ہے بھائی کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک وقت کی 3 طلاقوں کو کتنا شمار کیا جاتا تھا, 1. جناب صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک وقت کی 3 طلاقیں 1 شمار ہوتی تھی. جناب عمر فاروق کی خلافت کے پہلے 2 سالوں میں ایک وقت کی 3 طلاقیں کتنی شمار ہوتی تھی, 1 شمار ہوتی تھی. پھر جناب عمر فاروق نے دیکھا, مسلم شریف کا حوالہ ہے, حوالہ کس کتاب کا ہے, جناب عمر فاروق نے دیکھا کہ لوگ دھڑا دھڑ طلاقیں دے رہے ہیں, جلد بازی سے کام لے رہے ہیں. اللہ نے مہلت دی تھی, اللہ نے 3 طلاقوں کا سسٹم رکھا تھا, طلاق مرتان, کہ ٹھہر ٹھہر کے طلاقیں دو. لیکن جو اڑتا ہے 3 طلاقیں جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ لو امضیناہ علیہم, کیا خیال ہے اگر ہم 3 کو 3 ہی نافذ کر دیں. جناب عمر فاروق کا یہ فیصلہ بطور حکمران ہے, بطور نبی نہیں. سزا کے طور پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ 3 طلاقوں کو 3 ہی شمار کر لیں.
تو صحابہ کرام نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی اور اس کے بعد جناب عمر فاروق 3 طلاقوں کو 3 ہی شمار کرنے لگے. تو اب ہم کیا کریں آج کل؟ میرے بھائی اگر کہیں پہ اسلامی قانون نافذ ہے، قاضی حضرات، جج حضرات کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، تو پھر میاں بیوی وہاں پہ پیش ہو جائیں، جو قاضی فیصلہ کر دے الحمدللہ. اور اگر کسی ملک میں قرآن و حدیث کی بجائے فرانسیسی قانون چلتا ہے، انگریزی قانون چلتا ہے، تو میرے بھائیوں پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 3 طلاقوں کو ایک ہی شمار کیا جاتا تھا. جناب صدیق کے زمانے میں بھی 3 طلاقوں کو ایک ہی شمار کیا جاتا تھا. عمر فاروق کے ابتدائی زمانے میں بھی 3 طلاقوں کو ایک ہی شمار کیا جاتا تھا. اور اگر آج بھی کوئی قاضی یا جج کسی میاں بیوی کے بارے میں سمجھے کہ ان کے بارے میں 3 کو 3 ہی نافذ کرنا چاہیے، تو یہ قاضی کا اجتہاد ہے، وہ نافذ العمل ہوگا، ورنہ عام طور پہ شریعت یہی ہے کہ 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی ہیں.